بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے احرام کے آداب۔ احرام کے آداب جو ہمیں عام طور پر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جب ہم حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج وغیرہ پہ، تو ہم پہ کون کون سی چیزیں آداب میں شامل ہیں اور کون کون چیزیں آداب میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس میں بڑی خوبصورت اور نئی بات لکھی ہوئی ہے جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے اسے قتل کر بیٹھے جان بوجھ کر تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اس طرح کا ایک چپایا جیسے اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں بتایا گیا کہ جو احرام کی حالت میں انسان ہوتا ہے، یہاں پہ بتایا گیا کہ انسان جب بھوک کی حالت میں چاہے اس کے ہاتھ میں نیزہ بھی ہو، چاہے وہ جس چیز سے بھی اسے مطلب اپنا شکار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے احرام باندھا ہو، تو ایسے شخص کے لیے جو بھوک میں مطلب اپنی بھوک کو برداشت کر لے یا مطلب بھوک کی حالت میں احرام میں جو ہے شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسی حالت میں جو احرام میں ہو آپ لوگ تو اپنی بھوک کو برداشت کرو اور کسی ایسے جانور کو آپ نہ قتل کرو، تو اپنی برداشت کو جو ہے وہ اپنی بھوک کو برداشت کر لو صرف اللہ کے حکم کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے شک وہ غیب میں بھی دیکھتا ہے انسان کو کہ انسان وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اس میں بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ احرام کی حالت میں کوئی شکار کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو ویسا ہی جانور جو ہے وہ دینا پڑتا ہے دوبارہ کفارے کے طور پہ۔ جیسے کہ اگر اس نے ایک ہرن ماری ہے تو اسے بکری دینی پڑے گی یا بھیڑ دی جائے گی، اگر ایک نیل گائے مار دی جائے تو پھر گائے جو ہے وہ کفارہ دی جائے گی، اور اس طرح جس قسم اور اسی طرح باقی جو ہے اگر کوئی اور کیا ہے، یعنی کہ جس طرح کا انہوں نے شکار کیا ہے اسی سائز کا، اسی جسامت کا آپ کو جو ہے کفارہ دینا ہوگا، اور یعنی کہ اس کے سائز کے برابر ہوگا۔ اور اس چیز کا 2 متقی یعنی کہ معتبر شخص جو ہوں گے، جو عقل و شعور رکھتے ہوں گے، وہ اس بات کی گواہی دیں۔ اور اگر اس طرح وہ مطلب وہ نہیں دے سکتے یا جانور وغیرہ کو نہیں دے رہے تو اس کے علاوہ اسی قسم کی اتنی ہی رقم جتنے کا وہ جانور خریدا جائے گا اس کو اناج یا رقم دینا بھی صدقہ فطر کے حساب سے ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے کہ فار ایگزامپل ایک گائے ہے، اگر ہم ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں تو اس میں اس کو ہم جب پکاتے ہیں، یعنی کہ کتنے لوگ اس گائے سے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ نہیں دے سکتے یعنی کہ جانور وغیرہ نہیں دے تو اتنے ہی لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے جتنے آپ نے مطلب اس جانور سے کتنے لوگوں کا پیٹ بھر سکتے اتنے ہی آدمی کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، یا اتنے ہی روزے آپ نے رکھنے ہیں۔ یہ سب کیا بتایا گیا ہے؟ یہ احرام کی حالت میں آداب بتائے گئے ہیں کہ جب انسان جتنی بھی بھوک ہو آپ کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ سمندر کے یعنی کہ سمندر یا دریا کے ذریعے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بحری جہاز یا کہہ لیں یا کشتیوں میں ہی کہہ لیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو احرام کی حالت میں مچھلی کا شکار جو ہے وہ جائز ہے، مطلب اس سے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو سمندر کے اندر جو جانور ہوتے ہیں اس میں بے پناہ غذا ہے، بے پناہ بیش بہا اس میں خزانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ عام طور پہ جو ہم بڑے جانور جو ہوتے ہیں اگر اس کو ہم نے اس کا شکار کیا تو اس کے برابر ہمیں کفارہ دینا ہوگا۔ اگر ہم جانور نہیں دے سکتے، نہیں دے پا رہے تو ہمیں اس کی برابر جو ہے ہمیں رقم ادا کرنی ہوگی، یا پھر ہمیں اس جانور کو کتنے لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں اس کے برابر لوگوں کو ہم نے کھانا کھلانا ہوگا، اور یا پھر ہمیں جو ہے اتنے دن کا جو ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے اس کے روزے دیکھنے ہوں گے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ یہ احرام کے آداب ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر جیسے ہم نے کوئی جو ہے جانور جو ہے وہ ہم سے شکار ہو گیا تو ہم پھر اس کا جب جو کفارہ ادا کریں گے وہ ہم کیا کریں گے؟ وہ خانہ کعبہ کی نظر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جانور جو ہوگا ہدی کے طور پہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی نظر کیا جائے گا۔ اس کا ہمیں اکثر اوقات جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتا کہ احرام کی کیا آداب ہیں، احرام کی کیا آداب نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی خوبصورت صورت مائدہ میں بتایا گیا کہ مطلب یہ نیچے مفہوم ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ بھی دیا گیا خانہ کعبہ تک پہنچایا جس کا کفارہ یہ ہوگا، کھانا کھلانا، روزے وغیرہ دے، یہ سب اس کا جو ہے وہ کفارہ ہوگا۔ تو آپ اس کو یاد رکھیے گا، اور میری ویڈیو اچھی لگی تو
لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔